دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، کے حج کے جو مہینے ہیں نا وہ معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کر لی، فلا رفث، تو وہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طریقے سے نہ جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، نہ تو وہ جھگڑا کرے، وما تفعلوا، اور جو کرے گا من خیر یعلمہ اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تم کرو تو وہ کیا کرو، اچھا ہی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر زاد التقوی، اور تزودوا کا مطلب ہوتا ہے اپنا سامان لو، فإن خیر زاد التقوی، تو جو سامان ہے نا وہ کیا ہے، وہ تقوی کا سامان ہے، وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور واتقون، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، گناہ مانے کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم جو ہے نا کہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا تم فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے پھر کہا کہ بھائی افت من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو جب تم عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کے پاس مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی حرام شریف کے حرم شریف میں، ٹھیک ہے جی۔ اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اور بے شک تم اس سے پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ بہکے ہوئے تھے۔ تو اس آیت کی شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرایہ پر چلایا تو اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَابْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے فضل کا، جو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کوئی بات نہیں ہے، تم اس طرح کر سکتے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر بات یہ کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو، تم بھی کیا کرو، ثم افیدوا، میں نے تم بھی وہیں سے پلٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے، واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو مزدلفہ جو قریش تھے نا، وہ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹے تو یہ مزدلفہ سے پلٹے، تو اس میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے۔ وہ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹیں۔ جیسے کیا معلوم ہوا کہ اسلامی احکام برادری کے اعتبار سے نہیں بدلتے، اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے، بلکہ امیر و غریب، گورے کالے، عربی اجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام جو کیا ہے کہ برابر ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قضیتم مناسککم، پھر جب تم اپنے حج کا کام پورے کر چکو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کذکر آبائکم او اشد ذکرا، کہ بھئی تم اللہ جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اور جو یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کو طلب کرتے ہیں نا، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ ومن یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں ہمیں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، ٹھیک ہے نا جی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو ان کے لیے ان کی کمائی سے یعنی کہ ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو جو ہے گنے ہوئے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اس پر کچھ گناہ نہیں ہے جو ہے نا کہ 2 دن میں چلا جائے، یعنی جو جلدی کرے 2 دنوں میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ومن تأخر، اور جس نے مؤخر کیا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لمن اتقی، یعنی کہ اور پرہیزگار کے لیے، جی ٹھیک ہے، کوئی پرہیزگار کے لیے۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، یعنی وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب اس کی طرف تم نے اٹھنا ہے، تم اٹھائے جاؤ گے اسی کی طرف، اللہ کی طرف، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہتے ہیں گنتی کے دنوں سے مراد یہاں پر ایام تشریق ہے، ایام تشریق جو ہے نا یہ گنتی کے دن ہیں۔ اور فمن تعجل فی، یعنی 10 11 12 اور 13 ذی الحجہ، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات پر رمائی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے کی، اور بقیہ جو ہے تاریخ میں تینوں جمرات کی۔ تو 13 تاریخ کو بھی جو ہے نا کیا ایک رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمیہ کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ 13 کو رمیہ کر کے واپس آنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 2 دنوں سے پہلے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ بعض آدمی ہوئے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات جو ہے کہ تمہیں اچھی لگے گی، تعجب میں ڈالے گی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، تو وہ سب سے بڑا جھگڑا ہوئے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ، اور جب جو ہے نا کہ ایک پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا ہے، فی الحال لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد ڈالے، وَيُهْلِكِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جو ہے نا کہ کھیتی اور جانے جو ہے نا وہ تباہ کرے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا یہ اخنس بن شریک، اصل بن شریک جو ہے نا منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت جو ہے نا کیا ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور جو ہے نا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس پہ قسمیں کھاتا تھا، اور جو ہے نا پھر جب یہ پیٹ پھیرتا تھا نا تو مسلمانوں کے جو مویشی ہیں ان کو ہلاک کر دیتا تھا، ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دیتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات تھی، تو یعنی یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس سے جو ہے نا وہ ضد چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کا معنی کیا بنے گا کہ بھئی جب اسے یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس سے اور ضد چڑھ جاتی ہے، اس کو اپنی انا جو ہے نا، انا کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، جس طرح انا کی وجہ سے آج کل جو ہے نا چودھری وغیرہ کرتے ہیں، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو دوزخ کافی بئس المہاد، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ بھئی اور کوئی آدمی جو ہے نا اپنی جان بیچتا ہے، مان لو کیا کہتے ہیں من الناس ہے، لوگوں میں سے کوئی بیچتا ہے اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کرتے حضور نبی کریم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کو تعاقب کیا، آپ سواری سے اترے اور تشک سے تیر نکال کر فرمانے لگے اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میرے تیر مارتے مارتے تمام ترکش جنم میں خالی نہ کروں، تو پھر جب تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو وہ تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جان کو بیچا اللہ کی راہ میں، کہ بھئی انہوں نے اللہ کی رضا تلاش کی۔ تو وہ بہرحال تو یہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے نا تو یہ آیت کریمہ جو ہے کیا ہے کہ نازل ہوئی تھی ان کے حق میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے صحابہ جو ہے نا، اور جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نا شریعت موسوی کے بعد احکام پر قائم رہے تھے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت بھی پرہیز کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں ہے، تو جبکہ توریت میں کیا کہتے تھے ان سے اجتناب لازم ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے۔
تو لہذا وہ کیا کرتے تھے کہ شریعت موسیقی پر عمل جو ہے نا کیا کرتے تھے. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے داخل نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. فَإِن ضَلَلْتُمْ، اور اس کے بعد بھی تم جو ہے نا کیا ہے کہ تم کیا کرو کہ بھئی تم یعنی تمہارا ڈگ مگا جائے ایمان من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس نشانی آ جائیں. فَعْلَمُوا، تو جان لوگ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روشن اختیار کرو، تو یہ تمہارا سخت جرم ہے، یعنی تم اس جرم سے بچو. حال ینظرون، جو ہے نا کیا ہے کہ تم کس انتظار میں ہو؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چاہے بادلوں میں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے نا کیا ہے کہ تمہارے پاس ملائکہ آ جائیں. وقضی الامر، کہتے ہیں وہ تو سارے کام ہو چکے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کی اللہ طرف یعنی تمہیں جو ہے نا لوٹنا ہے، یا یوں کہو کہ ترجع الامور، سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. سارے کام جو ہے کس کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو لہذا انسان کو کیا چاہیے کہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو جائے. اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے جو ہے یہ اشعار ہیں. اشعار میں سے ہم نے النوع پڑھ لیا تھا، اب یہ النوع الثانی اور ثالث ہے. تو یہ شعر تھا ان بان کان لیت لاکن لعل ناصب اسمن درافع در خبر ما بلا. یہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل بتا رہا ہے کہ بھئی حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو ترکیب کرتے وقت مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، جیسے ان زیدن قائم. تو اب دیکھو یہ مبتدا کو نصب دے رہے ہیں، زیدن یہ تھا زیدن قائم تھا، تو زیدن کو انہوں نے اسم یعنی نصب دے دیا اور خبر کو رفع دے دیا. تو ان اللہ سمیع علیم، یہ اصل میں تھا اللہ سمیع علیم. کأن زید، یہ اصل میں تھا زید اسد تھا، تو کأن داخل ہو گیا تو یہ کیا بن گیا؟ کأن زیدن اسد بن گیا. ما والمشبہتان بلیس، یعنی ایسے ما اور لا کے جو لیسا کے مشابہ ہوں. یہ لیسا کے ساتھ دو طرح کی مشابہت رکھتے ہیں. معنوی مشابہت وہ اس طرح کی جس طرح لیس نفی کے لیے آتا ہے نا، اس طرح ما اور لا جو ہے نا یہ بھی نفی کے لیے آتے ہیں. یہاں پر لا لکھنا تھا لیکن چونکہ میں نے یہ کاف لکھا ہے، اس کو درست کر لوں گا میں. اچھا عملی مشابہت وہ اس طرح ہے کہ جس طرح جو ہے نا کہ کیس مبتدا لیس ہے، یہ لیس ہے کیس نہیں ہے. جس طرح لیس مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے تو ما زید قائم. اچھا ما اور لا میں کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ ما کا اکثر طور پر معرفہ پر داخل ہوتا ہے اور جو کبھی کبھی نکرہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جبکہ لا اکثر طور پر یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور کبھی کبھی معرفہ پر داخل ہوتا ہے. جیسے مد درس و صعبن، آج یہ جو درس ہے یہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. مد درس یعنی جو یہ سبق ہے وہ مشکل نہیں ہے. مل غرفت واسعتن، یہ کمرہ جو ہے درست بڑا نہیں ہے. مشاء و نظیفن، سڑک صاف نہیں ہے. لا شجرۃ مثمرۃ فی البستان، کوئی بھی درخت باغ میں پھلدار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا آپ کو یہ بہت آسان ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہم آگے چلتے ہیں جی. یہ تھا یہ ہم نے ایک اعراب پڑھ لیا تھا. اب یہ دوسرا اعراب. دوسرا اعراب کیا ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. پہلا آپ اعراب دیکھیں، پہلے اعراب میں اور اس میں دن رات کا فرق ہے. پہلا اعراب یہ تھا کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. تو یہاں پر آپ اعراب دوسرا دیکھیں گے تو اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ بھئی یہ رفع ضمہ کے ساتھ ہے، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہے. یعنی وہاں نصب فتح کے ساتھ تھا، یہاں پر نصب کسرہ کے ساتھ ہے. تو یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسم متمکن کے جو ہے نا وہ ایک قسم کے ساتھ خاص ہے، جمع مؤنث سالم. اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف اور تا ملی ہوئی، جیسے مسلمات. تو جمع مؤنث کا یہ اعراب جو ہے نا یہ ایک رفع ضمہ کے ساتھ، یعنی مرفوعات میں سے جو بھی واقع اس پر ضمہ پڑا جائے گا. نصب اور جر کسرہ کے ساتھ، یعنی منصوبات یا مجرورات میں سے جو بھی واقع ہوگا اس پر یہی اعراب پڑا جائے گا. تو حالت رفع کی مثال جیسے جانی مسلمات، اس مثال میں یہ فاعل واقع ہے. حالت نصبی کی مثال جیسے رائت مسلمات، اس مثال میں مفعول بہ واقع ہے. حالت جر کی مثال جیسے مررت مسلمات، سات المسلمات المجاہدین وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ ان کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسرا اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ.
تو دوسرے اعراب میں دیکھیں فرق ہے، دوسرے اعراب میں کیا فرق ہے کہ وہاں پر تھا نصب اور جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر نصب اور جر جو ہے یہ فتح کے ساتھ ہیں، یہ فرق ہے۔ طرح ان کو عبارت کو آپ نے، ان کو اعراب کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اسم متمکن کے ایک قسم کے ساتھ کہتے ہیں غیر منصرف کے ساتھ۔ تو اب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو اسم متمکن کے جو اعراب ہیں وہ 3 آ چکے ہیں، اور ان کی اقسام جو ہے وہ 5 آ چکی ہیں۔ اچھا، غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے منع طرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے کہ جو کہ منع طرف کے 2 اسباب کے قائم مقام ہو۔ نمبر 1 اسباب منصرف کتنے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد تان۔ یہ سوال آ سکتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے کہ اسباب منع طرف کے جو یعنی منع طرف کے جو 9 اسباب ہیں ان کو لکھیں، آپ ان کو تحریر کریں۔ تو آپ نے یہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا آپ نے لکھ، یہ اس کی فوٹو کاپی، اس کا آپ نے وہ تصویر نکال کر گروپ میں شیئر کرنی ہے کہ بھئی جو منع صرف کے 9 اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں، یہ سوال آ سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ ان کو رہنے دیں، یہ جو نیچے والے لکھے ہیں ان کو اب رہنے دیں، ان کی مثال آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ حالت یہ دیکھو، جا عمر، حالت رفیع کی مثال، حالت نصب جری فتح کے ساتھ، جیسے حالت نصبی کی مثال جیسے رائت عمرہ، اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بعمرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سوال آ جائے کہ بھئی اسباب منع صرف کے کتنے اسباب ہیں، تو آپ نے کہنا 9 اسباب ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد تاء۔ اس کے بعد ہی آپ کا یہ قانون ہے کہ ہر نون تنوین و خفیف اعراب حرف علت بر وفق حرکت ماکول بدل میں کنن در حالت وقت جوازن نزد یونس۔ یہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نون تنوین اور نون خفیفہ کو حالت وقف میں یونس صرفی کے نزدیک پہلے حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر کسی کلمے کے آخر میں نون تنوین یا نون خفیفہ ہو تو جائز ہے کہ اسے حالت وقف میں اس حرف علت سے بدلا جائے جو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مطابق ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا دیکھو نون تنوین کی مثال جیسے زیدن، 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 ان کو زیدن کو زیدو، زیدن کو زیدہ، اور زیدن کو زیدی پڑھنا جائز ہے۔ تو حالت وقف میں نے کیا کیا کہ نون تنوین کو یہاں پر واو سے بدلا دیا، ٹھیک ہے جی، اور یہاں سے ہم نے کس کے ساتھ بدلایا؟ ہم نے اس کو الف کے ساتھ، اور یہاں پر یا کے ساتھ بدلایا۔ تو نون خفیف کی مثال جیسے ادر بن، ادر بن، ادر بن، ادر بن، تو ادر بن، ادر بن کو ادر با، ادر بن کو ادر بو، اور ادر بن کو ادر بی پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج آپ کا جو ہے یہ اس کے بعد طریقہ جدیدہ۔ جی جی قاسم بھائی، طریقہ جدیدہ اور یہ جو سبق آپ نے پڑھا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی لما صاحب پڑھوں گا تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہ من ہاضا یہ کون ہے، این ہوا وہ کہاں ہے، کہاں ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ کون ہے، اور این ہوا مانے وہ کہاں ہے، الا ینظرو وہ الارم کو دیکھ رہا ہے، ماذا یفعل الان اب یہ کیا کر رہا ہے، کہتے ہیں ماذا یفعل الان اب یہ کیا کر رہا ہے، ماذا یفعل یہ کیا کر رہا ہے، یہ آپ نے لکھا ہوا۔ اب دیکھو صدیقی یمشی فی الغرفۃ، کہ صدیقی جو ہے نا میرا دوست جو ہے وہ کمرے میں جا رہا ہے، وہ انا امشی معه میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ خاطب صدیقہ کا وقل لہو، آپ اپنے دوست سے مخاطب ہو جاؤ اور اس کو کہو، ٹھیک ہے جی۔ صدیقی یمشی الی الباب وانا امشی الی الباب، انا انت یا صدیقی تقرأ فی کتابے کا، اے میرے دوست تو اے میرے دوست کتاب اپنی کتاب میں پڑھ۔ جی آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ ہینڈ ریس کسی نے کیا تھا شاید، چلیں۔ جی لما صاحب میں نے کیا تھا، ابھی آپ نے کہا علامہ ینظرو، وہ ہاں کیا دیکھتا ہے؟ گھڑی؟ الارم، الارم۔ اچھا الارم، اچھا اچھا ٹھیک ہے، مگر گھڑی کی جو ساعت ہوتی ہے نا، بس ایسے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا 10واں سبق ہے ہذہ زہرۃ یہ کلی ہے، ہذہ ازہار یہ کلیاں ہیں، وردۃ کا معنی ہوتا ہے ایک پھول، ورود کا معنی ہوتا ہے بہت سارے پھول، زہرۃ جمیلۃ معنی ہوتا ہے کہ بھئی خوبصورت کلی،
وردتن بدیتن، تازہ پھول، یکتف وردتن، وہ توڑتا ہے پھول کو، ہادی اشجارن، یہ درخت ہیں، ہادی مقعدن، یہ بیز، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ میز ہے، ٹھیک ہے جی، ہادی مقاعد، یا یہ جو وہ کیا ہے مقعد، یہ بینچ ہے نا، یہ بہت ساری بینچیں ہیں، مقعد نظیف، صاف بینچ، مقاعد نظیفۃ، بہت سارے صاف بینچ، ٹھیک ہے جی، یرکب علی الحصان، وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، یندر الانسان، وہ گھوڑے سے اترتا ہے، یطوف اور الکعبۃ، وہ کعبے کے گرد طواف کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ صدی کی یمشی فی الحدیقہ تھے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ کل میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ، تو اس کے آپ نے جو ہے نا کیا ایک اچھے طریقے سے تیاری کر کے آنی ہے جی، جی ٹھیک ہے، ان شاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے۔